اللهم صل وعلى آله وسلم اللهم اغفر لي واغفر لي. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ تم اپنی چال میں، اپنے چلنے میں میانہ روی پیدا کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی رکھنا یہ عادی معیشت ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. قرآن پاک کی جس آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے یہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان کا ایک حصہ ہے، جس میں لقمان حکیم، حکیم کا مطلب ہے سمجھدار آدمی، حکمت والا، دانش والا، فہم والا. اس سے مراد طبیب نہیں ہے، طبیب بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے طبیب لوگ وہی ہوتے تھے جو ہر اعتبار سے سمجھدار ہوا کرتے تھے. سیانہ بھی کہتے تھے اس کو، کسی سیانے نے یہ بات بتائی. تو حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات تو ان کا نبی ہونا تو حتمی نہیں ہے، بلکہ نہ ہونے کا زیادہ علامات موجود ہیں، لیکن ان کی دانش مندی کے قصے مشہور ہیں. اور اس سے بڑھ کر ان کی دانش مندی کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک نے ایک سورت ان کے نام لگائی ہے اور پورا ایک رکوع لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہ رکوع اس نظر سے بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ والدین کے لیے جو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے اس کا سارا نصاب اس کے اندر ہے، کہ کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کہاں پہ انتہا کرنی ہے، کیا چیز بچوں کو سکھانی ہے، کیا چیز ان کی زندگی میں پیدا کرنی ہے، کیا چیز اس کی زندگی سے نکالنی ہے، ختم کرنی ہے. ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. عقیدے سے ابتدا کی ہے اور اخلاقیات پر جا کر انتہا کی ہے. یہی ایک پورا مکمل انسان ہوتا ہے جو ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. تو فی الحال آج کی نشست میں ہمارے پیش نظر صرف ان کی ایک نصیحت ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بیٹا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. میان کہتے ہیں بیچ کے راستے کو، درمیان. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے یہ. درمیان یعنی بالکل بیچوں بیچ، ادھر دائیں ہے ادھر بائیں ہے، تو نہ دائیں انتہا پہ انسان جائے نہ بائیں انتہا پہ جائے، یعنی نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ شدت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی ہو، نہ بہت زیادہ سختی ہو نہ بہت زیادہ نرمی ہو. تو اسے میانہ روی بھی کہتے ہیں، اسی کو اعتدال بھی کہتے ہیں. اس امت کا یہ طرہ امتیاز بھی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ الف الف تحیہ، تمہیں ہم نے امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، اس لیے کہ تم نے باقی امتوں پر گواہ بننا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
رسول تمہارے اوپر گواہ ہے اور تم باقی پوری امتوں پر گواہ ہوگی، اس لیے تمہیں اللہ نے ایک خاص امتیاز بخشا ہے۔ تو اعتدال اس امت کا ترہ امتیاز بھی قرار دیا گیا، اور اعتدال زندگی میں ہونے سے زندگی بہت خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور بہت راحت رسانی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی اطمینان اور سکون، اور دوسروں کے لیے بھی انسان اطمینان اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی ایک غیر مطمئن ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماحول کو بھی پریشان کرتا ہے۔ فارسی کے شاعر نے کہا ہے، در مجلس خود مدیرہ ہمچو منیرا، افسردہ دل افسردہ کنند انجمن راہ، کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنی مجلس میں مجھے راستہ نہ دو، مجھے نہ آنے دو، کیونکہ میں افسردہ ہوں، اور افسردہ دل جو ہے وہ دوسروں کو بھی افسردہ کرتا ہے، وہ ہنستے کھیلتے لوگوں کو پریشان کر دیا کرتا ہے۔ لوگ آرام سے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک کسی کو فون آتا ہے، دوست آپس میں ہلہ گلہ کر رہے ہیں، فون آیا کہ جناب کوئی خدا نہ خواستہ ایسی خبر سننے کو ملی جو خوشگوار نہیں تھی، نہ خوشگوار خبر تھی۔ تو جس نے خبر سنی ہے اس کا چہرہ فوراً لٹک گیا، اس کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر باقیوں کے بھی لٹک گئے، وہ ساری جو ہنسی خوشی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی کی پریشانی دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہے، اس لیے دوسروں کی راحت بھی اسی میں ہے، اپنی راحت بھی اسی میں ہے کہ آدمی اس اصول پر آ جائے زندگی کے معاملات میں جو اصول اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا ہے اور جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول ہے اعتدال، اقتصاد، یعنی افراط و تفریط سے نکل جانا۔ ویسے تو یہ اعتدال زندگی کے ہر معاملے میں ہے، تعلقات میں بھی ہے، معاشرتی تعلقات میں بھی ہے، اور ہر جگہ پر ہے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی شریعت نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ حضور سے صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھا کریں۔ بعضوں نے کہا کہ ہم اتنے جو ہے وہ دین میں اتنی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہم لوگ اس میں آگے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ختم کروا لیں، مردانگی کی صلاحیت وہ ختم کروا لیں۔ تو کسی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں سارا رات روزے رکھا کروں، کسی نے کہا میرا ساری رات عبادت کروں اور دن میں روزہ رکھا کروں ہر روز۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، دین کے معاملے میں بھی اعتدال سکھایا گیا، کیونکہ اعتدال والا آدمی لمبی دیر تک چلتا رہتا ہے، بڑی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ جو آدمی زیادہ زور لگاتا ہے کسی بھی کام میں وہ بہت جلدی بیٹھ جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم ایک دن 100 رکعت نماز نفل پڑھو جوش جوش میں آ کر، اس سے بہتر ہے کہ ہر روز 2 پڑھ لیا کرو۔ باقی پورا مہینہ آرام سے سو رہے ہیں، لیکن ایک دل میں اتنا زور لگایا کہ جناب 100 رکعت نفل پڑھ لی اور یہ کر لیا وہ کر لیا فلاں کر لیا، باقی 30 دن 29 دن جو ہے کوئی خبر نہیں ہوش نہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہر روز 2 رکعت پڑھ لیا کرتے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے، پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے، دوام کے ساتھ کیا جائے۔ والذین هم علی صلاتهم دائمون، قرآن پاک میں جہاں نماز کے بارے میں صفات بیان ہوئی ہیں مسلمانوں کی، مومنین کی، تو نماز کے بارے میں جو صفت بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی جوش آیا تو جناب تہجد بھی شروع ہو گئی ہے، اور کبھی ڈھیلے پڑے تو پھر جو ہے کوئی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، 5 نمازیں فرض نمازیں وہ بھی چھوٹنا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو انسان کی زندگی میں ایک آ جاتا ہے اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ کہا گیا کہ تھوڑا کرو اچھا کرو اور ہمیشہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ زیادہ کرو اور ایک دن کر لو باقی چھٹی کر جاؤ، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو فی الحال جو آج کی نشست میں ہمارے پیش نظر بات ہے وہ ہے اقتصاد فی النفقہ، وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں معنی روی اختیار کرو۔ قرآن پاک بحر زخار ہے، ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اس لفظ کے اندر پوری زندگی ہے۔ اپنی چال میں، چال سے مراد وہ چال بھی ہے جو ہم 2 قدموں پر چل رہے ہوتے ہیں،
چال سے مراد ہماری گاڑی کی چال بھی ہے، اس کو سپیڈ کو برابر رکھیں، اتنا کم نہ کریں کہ آپ مقصد تک پہنچ ہی نہ سکیں، اتنی زیادہ نہ کریں کہ کسی کے لیے نقصان کا باعث بن جائے، اپنے لیے نقصان کا باعث بن جائے۔ تو یہ چال کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں چال کا لفظ آتا ہے، تو چال کا لفظ تو آپ کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن جو فی الحال پیش نظر ہے، اب سب کو لیں گے تو بہت لمبا وقت چاہیے اس کے لیے، وہ ہے الاقتصاد فی النفقہ، خرچ کرنے میں، اخراجات کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، آدھی معیشت، گزران، معیشت سے مراد ہے گزران، روزی، جو بھی ہم کہتے ہیں وہ اس میں سمجھا جا سکتا ہے، یعنی معاشی اعتبار سے جو انسان کی ضرورتیں ہیں، پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کو جو ایک ذرائع ہیں، وہ سب معیشت میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آدھی معیشت تو میانہ روی کے اندر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، اسے ضرورت احتیاج نہیں پڑتی۔ اب ہوتا کیا ہے انسان کی زندگی کے، اس کو سمجھا جائے تو ہماری 3 قسم کے ہماری مدیں ہیں جن میں ہم مال خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے اس کو بہت انالیسس کیا ہوا ان چیزوں کا، امام غزالی رحمہ اللہ اور لوگوں نے اس کو، ان فرامین کو، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کھولا ہے خوب۔ فرمایا کہ 3 قسم کی مدیں ہیں جن میں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مد ہے، اسے کہتے ہیں ضروریات، ضروریات زندگی، یعنی بالکل بنیادی وہ چیزیں کہ جن کے بغیر آدمی کی زندگی 2 قدم نہیں چل سکتی، وہ بنیادی ضرورتیں، اس کو بیسک نیڈز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، نیسیسریز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو ایک درجہ وہ ہوتا ہے، ہمارا جو بجٹ لگتا ہے، جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں مہینے پورے میں، اگر ہم اپنا تجزیہ کر کے دیکھیں تو کچھ تو ہمارا بنیادی ضرورتوں میں لگتا ہے، کچھ اخراجات ہمارے وہ ہیں جس میں 3 بنیادی بڑی چیزیں ہیں۔ ایک ہے سکنا ہے، مکان، رہائش آدمی کی، اور ایک اس کا کھانا ہے، ایک اس کا لباس ہے، پہناوا، کھانا پینا اتنا ہو کہ جس سے انسان کی زندگی چلتی رہے، اور مکان ایسا ہو کہ جس میں سردی گرمی میں آدمی سر چھپا سکے، بارش سے بچاؤ کر سکے، چور ڈاکو سے حفاظت ہو سکے انسان کی، اور کپڑا ہے، سردی گرمی موسم کے لحاظ سے اتنا کپڑا ہو کہ جس سے آدمی اپنا سطر ڈھانپ سکے اور موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 تو انسان کی ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے اگلا پھر دائرہ آتا ہے، دوسرا درجہ اسے کہتے ہیں حاجیات کا، حاجت ہے، ضرورت سے تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن یہ لگژریز سے تھوڑی نیچے ہوتی ہے۔ اس سے تیسرا درجہ ہے پھر تحسینیات کہتے ہیں ان کو، لگژریز کا، سہولتیں، سہولت کا دائرہ آ جاتا ہے انسان کا، اور پھر اس سے آگے پھر اور بہت سی آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو حاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے طریقے سے کام کرنا، اتنا مال خرچ کرنا، اتنی سہولت لے لینا کہ جس سے گزر اوقات مناسب ہو جائے بس، یعنی رہنے کو تو آدمی جھونپڑی میں بھی رہ سکتا ہے، مکان کا جو بالکل بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو جھونپڑی میں بھی پوری ہو جاتی ہے، لوگ جھونپڑی میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمارے جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی نوبت آئے، اب دیکھیں جو بیچارے ریفیوجی کیمپس ہوتے ہیں، مہاجرین کے کیمپس ہوتے ہیں، وہاں تو سال تک فلسطین کے مہاجرین ہیں، شام میں اور جگہوں پر برس وہ اس میں گزارتے ہیں بیچارے، جھونپڑیوں میں ایک طرح کے خیمے ہیں، چاہے وہ لوہے کے ہوں یا لکڑی کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، لیکن وہ پراپر مکان نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو زندگی تو وہاں بھی گزر جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، وہ ایک دفعہ جا رہے تھے راستے میں، تو راستے میں یہ جو کچھ جھگیاں لگا کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو خانہ بدوش، جو اپنا کہیں، خانہ بدوش کا مطلب ہوتا ہے، دوش کہتے ہیں کندھے کو، خانہ کہتے ہیں گھر کو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا گھر ان کے کندھے پر ہوتا ہے، یعنی گھر سمیٹ کر چل دیے، بس گھر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جہاں گئے وہیں جا کے گھر لگا دیا، اور پھر آگے سے آگے تو اسے ان کو خانہ بدوش کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے۔
تو دیکھ کر فرمانے لگے کہ دنیا کی بے ثباتی کو ان لوگوں نے سمجھا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو ان لوگوں نے سمجھا ہے، یعنی دنیا دھوکہ ہے اور جانا ہے یہاں سے انسان نے، اس کو ان لوگوں نے سمجھا ہے صحیح۔ تو اللہ والوں کی نظریں بڑی گہری ہوتی ہیں، ہم تو 10 دفعہ گزرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بات بھی ہے، یہاں بات ہے واقعتاً۔ تو مقصد یہ ہے کہ مکان تو بنیادی ضرورت جو انسان کی وہ تو جھونپڑی میں پوری ہوتی ہے، لیکن اگر دیواریں اچھی ہو جائیں گی اور چھت مضبوط ہو جائے گی، بارش ٹپکنے سے حفاظت ہو جائے گی تو اچھا ہو جائے گا، سہولت ہو جائے گی آدمی کے لیے۔ اور پھر اس سے اگلا درجہ یہ آتا ہے کہ جناب مکان جو ہے اس میں عالی شان ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کر لوگ دور سے کہ واہ واہ کیا مکان بنایا ہے۔ یہ پھر آگے اگلے سے اگلا درجہ چلا جاتا ہے۔ تو اقتصاد فی النفقہ کا مطلب یہ ہے میانہ روی اختیار کرنا کہ اپنے آپ کو ضرورتوں تک یا ضرورت سے تھوڑا سا آگے آدمی نکلے تو چلو حاجت تک لے آؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی فرمایا نصف المعیشہ، آدھی معیشت تمہاری اس میں کور ہو جاتی ہے، یعنی اپنے اخراجات کو اس طریقے سے کنٹرول کرنا، اسی طریقے سے اس کو مینج کرنا کہ جس سے آدمی کے جو ہے نا وہ تنگ دستی اور تنگ حالی کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے الاقتصاد فی النفقہ، جو بندہ اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، میانہ روی کا مطلب میں نے عرض کیا کہ نہ افراط نہ تفریط، نہ بخل نہ اسراف۔ خرچ کرنے میں میانہ روی کا مطلب کیا ہوگا کہ بخل نہیں کرنا اور اسراف بھی نہیں کرنا۔ بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخل کہتے ہیں کہ جہاں مال خرچ کرنے کا شریعت یا مروت تقاضا کرے وہاں آدمی خرچ نہ کرے۔ شریعت تقاضا کرتی ہے، مثلا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ دو، نفقات دو، بیوی کا تمہارے ذمہ خرچہ ہے تو دو اس کو، اولاد کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے تو اس کو دو، ان کی ضروریات کی کفالت کرو، یہ شرعی فرائض ہیں انسان کے۔ تو ان کو نہ دینا یہ بھی بخل ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی بخل ہے۔ اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا گھر پہ مہمان آ گیا، گھر میں سہولت موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس اندیشے سے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا اس کو کچھ نہ کھلانا، اس کو ٹرخا دینا بیچارے کو، تو یہ مروت کے خلاف بات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مانگنے والا آ گیا اور اندازہ ہوتا ہے کہ مستحق ہے تو اس کو نہ دینا اس خیال سے کہ مال کم ہو جائے گا، یہ بھی بخل ہے۔ یہ ہے کہ کوئی کار خیر ہو رہا ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی اور اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو وہاں آپ کے ذمہ فرض واجب تو نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی زکوٰۃ نکال چکے، زکوٰۃ جو تھی وہ فرض تھی وہ نکل گئی، اب اس کے بعد اب کار خیر میں خرچ کرنا یہ مروت کا تقاضا ہے، اور یہ انسان کی جو ہے وہ فکر مندی اس کو جو آخرت کے بارے میں اس کا تقاضا بن جاتا ہے۔ تو ان جگہوں پر مال خرچ نہ کرنا باوجود وسعت ہونے کے اس اندیشے سے کہ مال ختم نہ ہو جائے، یہ ہوتا ہے بخل، اور یہ بڑی بری چیز ہے۔ فرمایا الشح شجرۃ فی النار، بخل یہ دوزخ کے اندر ایک درخت ہے، یعنی اس کی ٹہنی کو جو پکڑے گا اس کی جڑ تک پہنچے گا، اور جڑ اس کی دوزخ کے اندر ہے، جہنم کے اندر ہے۔ اور دوسری جانب ہے اسراف، ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اے ایمان والو اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی مال کمایا اور کمانے کے بعد جو ہے اس کو اللوں تللوں میں اڑا دیا، اللوں تللوں میں اڑا دیا۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کے کام میں خرچ کرے، مال کمانے کے بعد کسی گناہ کے کام میں جو مال خرچ کیا جا رہا ہے یہ سب اسراف ہے، یہ تبذیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جائز میں بھی خرچ کر رہا ہے مگر اتنا اپنے اوپر برڈن ڈال کے خرچ کر رہا ہے کہ چاہے اپنی کمر ٹوٹ رہی ہے لیکن بس اس خیال سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا اس نے۔ مثلا مثال کے طور پر شادی آ گئی ہے، بیٹے کی شادی آ گئی، بیٹی کی شادی آ گئی، اب اپنی جیب کو دیکھتا ہے تو وہاں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سارے کچھ کرنے کرانے کے باوجود بھی جو ہے وہ نظام اچھا بھی چلتا رہے اور شادی بھی آ جائے، کیونکہ ہونا یہ چاہیے ان خرچوں میں کہ آپ کی جو زندگی کی گاڑی ترتیب سے چل رہی ہے بس اس کو ڈسٹرب کیے بغیر جتنی آپ کی ہمت اللہ نے دی اتنا خرچ کر لیں۔ اب آدمی ایسے طریقے سے اور اتنا بڑا جو ہے وہ پاؤں پھیلا لے کہ چادر ہی چھوٹی ہو جائے تو یہ پھر کام خراب کرتی ہے۔
یہ انسان کو پھر پریشان کرتی ہے۔ اب اس میں جناب قرضہ پکڑا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے شادی کے لیے جو رشتہ دیکھا تھا وہ دیکھا تھا اپنے سے اونچا۔ یہاں سے ساری کہانی بگڑتی ہے کہ شادی کے لیے یا مال دیکھا یا منال دیکھا یا منصب دیکھا، کہ ایسی جگہ رشتے کے لیے ہاتھ جوڑو جو ہم سے اونچے ہوں، ہمیں سپورٹ مل جائے کل کو ان سے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اونچوں کے ساتھ لگانے کے لیے دروازے بھی اونچے رکھنے پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں اونٹوں والوں کے ساتھ دوستی کرنی ہو تو پھر جو دروازہ ہوتا ہے وہ گھر کا اونچا کرنا پڑتا ہے، پہلے دروازہ توڑنا پڑتا ہے پھر اس کو اونچا کرنا پڑتا ہے۔ تو خام خواہ کی بوجھ انسان اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اب ہو گیا، اب جناب ان کی طرف سے اگر بچی کی شادی ہے تو انہوں نے پوچھا کتنے لوگ بارات میں لے آئیں؟ جی آپ کی مرضی، جتنے مرضی لے آئیں۔ اب یہاں یہ کہتے ہوئے کہ نہیں 50 لے آئیں، 10 لے آئیں، 20 لے آئیں، ہتک ہو رہی ہے، بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، اور اپنی جیب کو دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ہے وہاں۔ اب قرضہ پکڑ رہا ہے، کچھ کہیں سے کر رہا ہے، کچھ کہیں سے کر رہا ہے۔ اب یہ اپنی ضرورت سے یعنی یہ اس پر خرچ کرنا نہ شریعت کا تقاضا تھا نہ مروت کا تقاضا تھا۔ اخلاق یہ کہتے ہیں، عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ جو جس کی جتنی چادر اتنا پاؤں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آدمی کہے نا کہ نہیں میں نے بڑھ چڑھ کے خرچہ کرنا، تو بڑھ چڑھ کے کیا مطلب ہے آپ کا؟ بڑھ چڑھ کے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نیچے نوٹ بچھا دیں اور اس کے اوپر دولہا دلہن چل کے جائیں، ہیلی کاپٹروں میں اور ہوائی جہازوں میں بارات آئے، اور سونے کی پلیٹوں میں چاندی کے پلیٹوں میں آپ ولیمے کا کھانا دیں۔ بڑھ چڑھ کے تو پھر یہ ہوتا ہے، تو اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو اپنی لمٹ طے کرو، الاقتصاد فی النفقہ، اپنے خرچ کرنے میں ہم نے کس جگہ زندگی کی کس موڑ پر کتنا مال خرچ کرنا ہے اس کی کوئی حد بندی کرو۔ یہ جو اندھی دوڑ ہے نا یہ انسان کو پریشان کرتی ہے۔ اب ہم نے اندھی دوڑ میں جب آدمی چلتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے پاس وسائل موجود ہیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے ایسی ڈیزائن کی ہے، ایسے طریقے سے بنائی ہے کہ اس میں خواہشات اور وسائل آپس میں کبھی جو ہے نا وہ برابر نہیں ہوتے۔ خواہش ہمیشہ انسان کی وسائل سے زیادہ ہی آگے نکل جاتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی یہ جگہ، انسان اس دنیا کا نہیں ہے، یہ ہے جنت کا۔ جنت سے آیا تھا، جنت میں اس نے واپس جانا ہے، یہاں تو یہ 4 روز کے لیے آیا ہے۔ جنت ہے خواہش پوری کرنے کی جگہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے، جو دل میں خیال پیدا ہوگا وہ تمہیں ملے گا وہاں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، دنیا کا ظرف ہی اتنا نہیں ہے، اس کا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ایک خواہش پوری کرتے ہیں تو 2 اور خراب ہو جاتی ہیں، دوسری طرف کام خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک چیز کو اگر آپ انتہا پہ لے جاتے ہیں، مثلا آپ کو بہت اچھا کھانا ہی لگ گیا، کھانے کی خواہش ہی کر لیں، آپ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں روک رہے، دل چاہ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پیٹ بھر کے آنکھیں نہیں بھر رہی، آنکھیں دیکھ دیکھ کے ابھی سیر نہیں ہو رہی۔ تو اگر آنکھوں پر، آنکھیں کیا مطلب؟ خواہش نہیں بھر رہی، ضرورت پوری ہوگی، پیٹ بھر گیا لیکن خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ اب کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے تو یہ تو خواہش پوری ہو گئی، لیکن جو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوں گے وہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا کیا خرابیاں پیدا ہوں گی جسمانی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اور چیزوں کے اعتبار سے، لوگوں کو کیا کیا پریشان کرے گا یہ، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، اور کیا بتائے گا جا کر کہ کیا۔ جیسے وہ لطیفہ مشہور ہے، کسی صاحب نے اتنا کھانا کھایا اتنا کھانا کھایا کہ اس نے، حکیم نے کہا کہ ایک پڑیا کھا لو بھائی، اوپر سے بدہضمی ہوگی تمہیں۔ تو اس نے کہا کہ ارے بے وقوف آدمی، اگر اتنی جگہ ہوتی تو حلوے کی 1 چمچ اور کھا لیتا۔ تو یہ حکایات ہوتی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی زندگی کے کسی میدان میں یہی کام کر رہے ہو اپنے ساتھ، کہ اپنی لمٹس طے کیے بغیر، اپنی حدود کو طے کیے بغیر ہم اندھی دوڑ میں شریک ہوں، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کتنے میں رہ کے کرنا ہے، اس چیز کا تعین ہی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اعتدال جب انسان چھوڑتا ہے، اعتدال عرض کر دیا کہ اپنے وسائل کو، اپنے امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے فیصلہ کرنا۔ شریعت کے اندر، شریعت کا تقاضا سب سے پہلے ہے، گناہ میں تو مال خرچ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو گناہ میں خرچ ہو گیا وہ سب اسراف ہے، وہ تبذیر ہے، وہ تو شیطان کا ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو جائز ضرورتیں ہیں، جائز تقاضے ہمارے، اس کے اندر بھی ہم اتنا مال خرچ کریں کہ جو ہماری کمر توڑ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آج جو ہے نا وہ آنکھ جو ہے اپنا ناک اونچی کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا کچھ مقام بنانے کے لیے ہم نے اتنا خرچ کر لیا
کہ جناب ساری زندگی اب اس قرضے کو اتارتے اتارتے گزر رہی ہے. بس ایک موقع پر تو چلو کچھ نہ کچھ عزت بن گئی اور اب جناب ساری زندگی لگ رہی ہے. پرانے زمانے کی کچھ بات ہے، کوئی 50-60 سال پرانی بات ہوگی. تو اس وقت ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی منگنی کے لیے بینک سے سود پر پتہ نہیں 10 کے 12 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، سود پر. یہ مصیبت ہوتی ہے کہ اس نے اب یہ طے کیا کہ میں نے جناب اتنا دھوم اور دھام ہونی چاہیے. یہ دھوم دھام جو ہے نا آدمی کو مارتی ہے. تو اس لیے فرمایا الاقتصاد فی النفقہ، اپنی ضرورتوں میں. یہ تو شادی تو ایک موقع ہوتا ہے نا جہاں ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جتنے زندگی کے موقع ہوتے ہیں، چونکہ بڑا موقع یہ اس لیے ذرا مثال اس کی دے رہا ہوں، اپنے اندر رہنا چاہیے آدمی کو. اس سے فرمایا کہ آدھی معیشت تمہاری سنور جائے گی. یعنی تمہارے اگر وسائل، آدمی کہتا ہے نا یار وسائل تھوڑے ہیں، خرچے بہت زیادہ ہیں ہمارے اور آمدن تھوڑی ہے. یہ خرچوں اور آمدن کا جو ڈفرنس ہے، فرق ہے آپس کا، یہ پریشان رکھتا ہے انسان کو. ہمیں ذاتی طور پہ بھی پریشان کیے ہوئے ہے، ملکی طور پہ بھی پریشان کرتا ہے. جو ہمارے شخصی فیصلے ہوتے ہیں وہی ہمارے حکمران ہوتے ہیں اوپر سے. تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا پریشانی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کرو. خواہشات کو بڑھانا اس کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ خواہشات بڑھا کے تو کہاں لے جائیں گے آپ، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے ضرورت اپنے آپ کو، خواہشات کو کم کرو اور جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں ان کو ضائع کیے بغیر اپنی ضرورتیں پوری کرو. جب آپ پیسے کو، اپنے دیے ہوئے اللہ کی نعمت کو، مال کو کسی ایسی جگہ خرچ کر دیتے ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو کل کو ضرورت کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں. ضرورت کے موقع پر پھر ہمیں وہ چیز پریشان کرتی ہے. تو اگر وہ وہاں ہم نے نہ خرچ کیا ہوتا، اپنی ضرورتوں کے اندر خرچ کیا ہوتا تو پھر اب پریشانی نہ ہوتی. اسے فرمایا کہ آدھا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے. آدھا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو جو ہے اس کی حد بندی کریں. الاقتصاد فی النفقہ، خرچ کرنے میں فرمایا میانہ روی. جب خرچ کرنے میں میانہ روی ہوگی تو پھر کمانے میں خود بخود میانہ روی ہو جائے گی. آج ہو یہ رہا ہے کہ خواہشات ہم کم نہیں کر رہے اپنی، بلکہ ہر قدم، ہر لمحہ اچھے سے اچھا ہونے کی خواہشات ہیں. جس کا مکان اندرون لاہور میں وہ کہتا ہے میں باہر نکلوں، باہر والا کہتا ہے میں بحریہ جاؤں، میں فلاں جاؤں، بحریہ والا کہتا ہے میں لندن چلا جاؤں، لندن والا پتہ نہیں کہیں اور جانے کی سوچ رہا ہوگا. تو یہ جو ایک اندھی دوڑ ہے کہ بس جانا ہی جانا. بھائی کیوں جانا ہے؟ یہاں اللہ کا شکر ہے تمہارا گزر اوقات پوری ہو رہی ہے، اچھی جگہ اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے. شکر کی کیفیت پیدا کرو، قناعت پیدا کرو. القناعت کنز لا یفنا. قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. دنیا کا ہر اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا ایک دن خرچ کرتے کرتے، لیکن قناعت فرمایا ایسا اکاؤنٹ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ جو خواہش ہے کہ اچھے سے اچھا، خوب سے خوب، اور خرچے بڑھائے پہ بڑھائے جاؤ. گھر میں اے سی نہیں تھا، ایک لگاؤ، اچھا جی اب دوسرے کی ضرورت ہے، پھر تیسرے کی ضرورت ہے، پھر چوتھے کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے اب بل بھی بڑھ رہا ہے. اب اس کے لیے یا تو پھر کوئی جو ہے نا کوئی 2 نمبری کرنی پڑتی ہے، یا پھر خرچ اپنی جو ہے نا ذرائع آمدن بڑھاؤ. جناب صبح ڈیوٹی ہو رہی ہے، شام کو ڈیوٹی ہو رہی ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی آخرت کے لیے، قبر کے لیے، حشر نشر کے لیے وقت نہیں ہے. یعنی 24 گھنٹے اس انسان کے وہ کولو کا بیل بن جاتا ہے. اس کے پاس اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، آخرت کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں رہتا. اور وہ یہی جو زندگی ہے، مطلب کتنی زندگی ہے، بچپن تو باپ کے سہارے پہ گزر گیا، لڑکپن جوانی تک، اس کے بعد آگے یہی کوئی اس کی 40-50 سال کے لیے زیادہ زندگی جو اس نے کرنا ہے کچھ. اس زندگی کو بنانے کے لیے وہ سارے 24 گھنٹے لگا رہا ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آ جائے گی. تو قبر میں جا کر تو یہاں کا کوئی سوال نہیں ہونا کہ آپ کے گھر میں کتنے اے سی تھے، کتنی گاڑیاں تھیں، کتنے بنگلے تھے، کتنی کوٹھیاں تھیں. کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے. وہاں تو وہی سوال ہے کہ بھائی کہ ہمارے لیے کیا کر کے لائے ہو اور اپنے لیے کیا کر کے لائے ہو. من ربو کا، ما دین ہوگا، من نبی ہوگا. 3 ہی سوال ہیں. تو یہ فکر ہی نہیں انسان کو. یہ فکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے زندگی کے بڑے بڑے ہدف طے کر لیے، تعیش میں چلے گئے. ضرورتوں پر زندگی کو، ضرورتوں پر رہنا تو غلط ہی ہو گیا. اب کوئی آدمی اگر سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو لوگ اس کو اچھوت سمجھتے ہیں معاشرے میں کہ یہ کیسا آدمی ہے. کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میں اس دفعہ کپڑے میں نے نئے نہیں لیے، پچھلے کپڑے موجود ہیں، پھٹے نہیں، میں کیوں لوں.
لوگ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے بھائی آگے سے آگے بڑھو. آگے سے آگے بڑھ کے جانا کہاں ہے؟ ہاں بڑھنا ہے تو آخرت کے معاملے میں بڑھیں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. صحابہ جو تھے حضور کی زندگی وہ کیسی ہے، اسراف سے بچی ہوئی اور ان چیزوں سے بچی ہوئی. آج ہمارا ملکی مسئلہ بھی یہ ہے اور فرد کا مسئلہ بھی یہ ہے. ملک میں بھی ابھی جو ہے نا جب یہ بات آئی تھی سامنے کچھ قرضے ورضے لینے کی، تو اس وقت ایک تجویز یہ تھی کہ اپنے اخراجات کم کریں. شروع میں کچھ انہوں نے کم کرنے کی کہا بھی، سوچا بھی، اچھا فیصلہ تھا. لیکن جو IMF وغیرہ نے جو آگے قرضہ دیا اس نے کہا نہیں اخراجات کم نہیں کرو، تم اپنے ذرائع آمدن بڑھاؤ، لوگوں سے ٹیکس کھینچو، ان کی گردنیں مروڑ دو پکڑ کر، یعنی اپنے خرچے کم نہیں کرنے. تو ملکی سطح پر بھی یہی غلطی دہرائی جا رہی ہے اور ہم اپنی فرد کی سطح پر بھی یہ کرتے ہیں کہ پریشانی ہے کیونکہ وہ کبھی فرق برابر ہونا نہیں ہے. خواہشوں نے کبھی کم نہیں ہونا اور وسائل نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دینا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے ہمیشہ. اس لیے فرمایا ما عال من اقتصد، وہ آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود محتاج رہتا ہے. دیکھیے آپ ایک تجزیہ کر لیں، آج سے 50-60 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھی، اتنے وسائل نہیں تھے جتنے آج ہمارے پاس ہیں. لیکن وہ لوگ ہر وقت ان کی زبان پہ شکر ہوتا تھا. یہ نہیں کہ وہ صرف آرٹیفیشل ہوتا تھا یا کوئی ایکٹنگ کر رہے ہوتے تھے، نہیں، وہ اندر سے کہتے تھے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اور آج ہمارے پاس ان سے 10 گنا زیادہ چیزیں آ گئی اور ہم کہتے ہیں نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ ہے محتاجی، یہ مارتی ہے انسان کو. جو آدمی اپنی زندگی کو، اپنی ضروریات کو محدود کرے گا، ضروریات کے دائرہ لگا دے گا، نہیں میاں میں نے اس سے آگے نہیں جانا، بس اتنی کمائی ہوگی ٹھیک ہے. ایک جگہ ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ دکاندار تھے، تو انہوں نے ایک ہدف طے کیا ہوا تھا کہ بس اتنے میری بکری ہوگی، اس کے بعد میں نے دکان بند کر دینی، اس کے بعد میں اپنا اللہ کروں گا یا کوئی بھی کام اور کروں گا، آرام کروں گا، کچھ بھی کروں گا. تو وہ جب بھی ان کا اتنا پورا ہوتا تھا وہ فوراً شٹر گراتے تھے اور وہ گئے. چاہے گاہک کھڑا بھی کہتے بھائی میرے بھائی اور بھی ہیں بازار میں، جاؤ ان سے خرید لو سودا جا کے. یہ بھی ایک زندگی ہے اور یہ بڑی مطمئن زندگی ہے کہ آدمی اپنی حدود کا تعین کر لے اور پھر اس کے مطابق چلے. یہی پیغام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ. فرمایا کہ اپنے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے سے تمہاری آدھے معاشی مسائل اور جو چیز بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.